یہ انسیڈنٹس ہو رہے تھے اور بہت بڑے پیمانے پر ہو رہے تھے اور ایک دن کو سلیکٹ کیا گیا. اسی طرح سے یہ بھی ایک ایسا ہی قصہ ہے کہ جس میں شاید ٹرین صرف نہیں ہے, لاشیں اتنی ہی ہیں. کوئی مسئلہ تو تھا کہ کشمیر سے قافلے کیوں نکل رہے تھے, کشمیر سے لوگ کیوں آنا چاہ رہے تھے. اب آپ دیکھیے انڈین آکوپائڈ کشمیر کو, ایبسنس آف جرنلسٹ, absence of civil society, absence of international organizations, and this is not post 2019, this has always been like this. اگر آپ یاد کرنا چاہتے ہیں کہ ڈوگرا کے مظالم جو ہیں کس قسم کے ہوتے تھے تو جائیے اور منگ کے مقام میں ایک درخت ہے جس کو یادگار کہا جاتا ہے. کشمیریوں کا حق ہے کہ ان کو پلیبیسائٹ کا حق دیا جائے. یہ خطہ آزاد نہیں رہے گا, لکھوا لیجیے. آپ اگر پاکستان سے اپنا سو کالڈ چھٹکارا لے لیتے ہیں, اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بہت اچھی زندگی ہوگی, تو ہندوستان کی فوج اور ہندوستان کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ تو آج بھی کہتی ہے کہ ہم نے اپنے سائڈ کا کشمیر کا تو مسئلہ ہی ہم نے حل کر لیا, اب تو اے جے کے اور جی بی ہم نے لینا ہے. السلام علیکم ایوریون, میں ہوں روشنا ضمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں دی سالٹ رینج پوڈ کاسٹ. امید ہے کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک خیر و عافیت سے ہوں گے. آج تھوڑی سی انرجی آپ کو کم لگ رہی ہوگی کیونکہ جب میں کبھی بیٹھ کے پڑھتی ہوں کچھ ماضی کی چیزوں کو, کچھ ماضی کے حالات کو, تو لگتا ہے کہ شاید اب ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ ایسی زندگیاں گزاریں. جموں کشمیر کے جب حالات کو دیکھا جاتا ہے اور جب اب بھی جموں اور کشمیر کی بات آتی ہے یا انڈین آکوپائڈ کشمیر کی بات آتی ہے, تو یقین کریں جو ویڈیوز سامنے آتی ہیں, جو امیجز سامنے آتے ہیں, تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے اور لگتا ہے کہ اب کچھ ایسا ہونا چاہیے یا اب شاید کچھ ایسا ہو جائے. امید تو باقی رہتی ہے اور لگتا ہے کہ اب کچھ ایسا ہوگا کہ ہمارے کشمیری بہن بھائی جو کہ عرصہ دراز سے یہ سب چیزیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی خوشی کی لہر دیکھیں گے, ان کے لیے بھی امید کی روشنی باقی رہے گی. لیکن جو ماضی میں ہوا آج اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے, آپ کو لے کے جائیں گے ہسٹری کی جانب کہ کیا ہوا, کتنی قربانیاں دی گئیں, اور سب سے اوپر جمع و ذکر کی بات کریں گے جہاں پہ میں کہتی ہوں کہ کبھی اللہ نہ کرے کہ مسلمان تو مسلمان, دنیا میں کوئی بھی انسان جو ہے وہ اس کی ایسے جان جائے اور اتنے بڑے پیمانے پہ لوگ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں. 2,31,000 لوگوں کو شہید کیا گیا. بولنے میں شاید یہ ایک چھوٹا سا فگر ہے لیکن بہت زیادہ لوگ شہید کیے گئے, اور 2,31,000 یا 2,37,000 لوگ جو ہیں وہ اگر کہیں جمع ہو جائیں تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کتنے لوگ ہیں. اگر 2,37,000 نہ بھی ہوں, 3 یا 4,000 لوگ بھی ہوں, تو آپ کو اندازہ ہو کہ کتنا خون بہایا گیا, کتنی جانیں لی گئی اور کتنا ظلم اور تشدد کیا گیا لوگوں پہ. اس حوالے سے بات کریں گے, لے کے جائیں گے کہ یہ واقعہ کب, کہاں اور کیسے ہوا, کیا حالات تھے, کیا اس طرح کے واقعات پیش آئے جس سے یہ تمام تر سچویشن بنی اور اتنے لوگوں کی جانیں اتنی بے دردی سے لی گئی. اس کے اوپر بات کرنے کے لیے آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے, ٹی ایس آر میں پہلے بھی آپ کی ان کے ساتھ ملاقات ہو چکی ہے اور کشمیر کے حوالے سے ہم اکثر و بیشتر ان کو اپنا مہمان بناتے ہیں. فرزانہ یعقوب صاحبہ, بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. تھوڑا سا میں چاہوں گی کہ وہ لوگ جو نہیں جانتے کہ جموں میں ذکر کیا ہے, کیا ہوا اور کیا ایسی سچویشن بنی کہ ظلم کی انتہا ہوگی اور اتنے لوگوں کو شہید کرنا پڑا, تھوڑا سا ہمیں ہسٹری کی طرف لے کے جائیے. آج 6 نومبر کا دن ہے اور اس میں ہم یاد کرتے ہیں, ویسے تو ہم پورا سال ہی ہندوستان کی اٹراسٹیز کو یاد کرتے ہیں, لیکن کچھ ایسے واقعات ہیں کہ جس میں یہ جو ایک ظالم اور جابر ملک ہے اس نے اپنے ظلم کی انتہا کی ہو. بالکل ٹھیک ہے, اور اس میں یہ ایک دن ہے نومبر, 6 نومبر. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک دن میں اتنے سارے لوگوں کو انہوں نے قتل کر لیا تھا. یہ انسیڈنٹس ہو رہے تھے اور بہت بڑے پیمانے پر ہو رہے تھے اور ایک دن کو سلیکٹ کیا گیا کہ جس میں ان کو یاد کیا جاتا ہے. باقی دنوں میں بھی انہیں یاد کیا جاتا ہے لیکن سب کے لیے ایک دن اس لیے ایک سمبولک ڈے, کیونکہ اب یہ یوں نہیں ہے کہ ایک دن میں اتنی بڑی قتل و غارت ہو گئی تھی. اٹ وینٹ آن اینڈ آن, اور پارٹیشن, سب کانٹیننٹ کی پارٹیشن کا جو اذیت ناک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایسا نہیں ہوا تھا کہ کوئی 1-2 دن قتل و غارت جاری رہی ہو. جو لوگ پاکستان کی طرف آ رہے تھے ان کو جس طرح سے خصوصاً بارڈر کے پاس
پنجاب میں جس طرح سے ان کی قتل و غارت کی گئی، جس طرح سے مسلمانوں سے بھری ہوئی ٹرینز مسلمانوں کی مرے ہوئے لاشیں لے کر آئی ہے پاکستان میں، اسی طرح سے یہ بھی ایک ایسا ہی قصہ ہے کہ جس میں شاید ٹرین صرف نہیں ہے، لاشیں اتنی ہی ہیں، اور اتنے سارے لوگ کیسے مار دیے. سب کو اس بات پر حیرت ہوتی ہے کہ ایسے کیسے ہوا اور ایسے کیوں ہوا. تو اس کا جواب وہی ہے کہ جیسے باقی سارے علاقوں میں ہندوستان کی فوج، ہندوستان کے لوگ، خصوصاً وہ لوگ جو کہ نفرت کرتے تھے مسلمانوں سے، جس طرح سے انہوں نے آگے بڑھ کے قتل و غارت کی، یہ وہ سارے لوگ تھے جو پاکستان کی طرف جا رہے تھے. صحیح. اور جموں میسیکر بھی ایسا ہی انسیڈنٹ ہے کہ لوگ پاکستان کی طرف جا رہے تھے. صحیح. اور اس لیے اتنے سارے لوگ جمع تھے، اس لیے اتنا بڑا نمبر جو ہے آپ کو ملتا ہے کہ they were going somewhere. یہ سب لوگ کہیں ہجرت کر رہے تھے، یہ بہت بڑے قافلے تھے جو کہ نکلے ہوئے تھے. اور اس سے آپ کو پھر احساس ہوتا ہے کہ کوئی مسئلہ تو تھا کہ کشمیر سے قافلے کیوں نکل رہے تھے، کشمیر سے لوگ کیوں آنا چاہ رہے تھے. 1947 سے پہلے سے جو ہے کشمیریوں کی ہجرت پاکستان کی طرف شروع تھی، کیونکہ کشمیر میں ہمیشہ the state of Jammu and Kashmir has always suffered by the hands of its non-Muslim leaders. تو بہت ظلم و ستم تھا اس میں. جس وقت سے انڈین آکوپائڈ کشمیر بلکہ دا اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر بیچا گیا جس طرح سے، اور پھر جیسے ان کو سلیوز کی طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا، جس طرح سے ان سے ٹیکسز لیے جاتے تھے اس زمانے کے، اور جس طرح سے ایک بہت ہی بروٹل قسم کی رجیم تھی اس وقت، آج بھی اسی طرح کی بہت ہی بروٹل رجیم ہے. تو یہ ایک مطابقت ہے جو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ 1947 سے پہلے اور پھر اس کچھ عرصے میں جس حد کی خون ریزی ہوئی تھی اس میں کچھ کمی تو آئی ہے، لیکن یہ کہنا کہ وہ خون ریزی بالکل ختم ہو گئی ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس کے بعد بھی 80s اینڈ 90s میں اسپیشلی بہت زیادہ قتل و غارت کی گئی، شہید کیا گیا مسلمانوں کو. میس گریوز ملی ہیں انڈین آکوپائڈ کشمیر میں، جس پر کافی زیادہ یورپین یونین پارلیمنٹ نے کام کیا ہے کہ بھی یہ کون ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا سلسلہ ہوا تھا. یونائٹڈ نیشنز نے سیڈلی اس طرح سے پرو ایکٹیولی اس پر کچھ خاص کیا نہیں، لیکن چونکہ یورپین پارلیمنٹ نے کیا، انہوں نے کمیٹی بھی بنائی تھی. تو the presence of current day mass graves clearly means کہ جی ہندوستان اپنے یہ مسیکر والی عادت جو ہے اس سے رکا نہیں ہے. اور اسی لیے جب ہم کہتے ہیں کہ انڈین آکوپائڈ کشمیر میں جینوسائیڈ ہو رہا ہے، تو اس کی یہ ساری وجوہات ہیں کہ اتنے بڑے بڑے نمبرز میں جس طرح سے لوگوں کو شہید کیا گیا ہے، تو اس میں آپ کیا کر رہے ہیں. ہندوستان کیا چاہ رہا ہے، وہ اس نے ڈیموگرافی چینج کرنی ہے، اس نے مسلمانوں کی تعداد کو کم کرنا ہے. اور آپ سوچئے کہ کتنے سالوں سے، دہائیوں سے ہندوستان مسلمانوں کی تعداد کم کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے. 1947 میں the state of Jammu and Kashmir was heavily Muslim majority state. اور اگر آج آپ دیکھتے ہیں تو وہ جو ایک سنگولر میجر میجورٹی ہے وہ مسلمانوں کی نہیں رہی ہے، لیکن اتنی زیادہ نہیں ہے. 70-80% مسلم پاپولیشن نہیں رہی اب کافی حد تک کم ہو چکی ہے. 2019 سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر کو دنیا کی سب سے بڑی ہیومن جیل میں کنورٹ کر دیا گیا ہے. بارہا ہم خبروں میں بھی دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں، تو کشمیر کے حوالے سے ہمیں ایک ہی چیز سامنے نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ موبائل اور انٹرنیٹ سروس بند ہے. وہاں سے کوئی وہ کہتے ہیں نا آتھینٹک معلومات ہمیں نہیں آ رہی، کوئی کنیکشن نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں چل رہا. اور پہلے جس طریقے سے ہر ٹائم کشمیریوں کے اوپر ظلم اور بربریت جو ہو رہی تھی اس کے شواہد نظر آتے تھے، اب نہیں نظر آتے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے کہ اس ایریا کو، اس خطے کو اتنا آکوپائڈ کر لیا جائے، اتنا کمپریس کر لیا جائے کہ سچ باہر جائے ہی نہ اور جو ہو رہا ہے وہ وہیں دبا رہے؟ تو آپ نے کہا کہ جی 2019 کے بعد سے نہیں، پہلے سے
the Indian occupied Kashmir is the most militarized zone of the world, and that is why it is the most recognized open jail of the world. 2019 में कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट लिखत पढ़त में तब्दील हुई थी. एक्टिविटी पहले से ही हिंदुस्तान की हुकूमत की ऐसी थी, लोगों को कैद कर लेना. एफ्स्पा और पीएसए 2019 में नहीं बने, वो पहले से हैं. ये वो काले कवानीन जिसको दुनिया काले कवानीन कहती है, ये 2019 से बहुत से पहले से थे, जिसमें कि जो सिविलियन फोर्सेस हैं और जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनको, वो ताकतवर तो हैं वहाँ पर, लेकिन उनको बेइंतहा ताकत दे दी गई कि आप किसी को भी किसी वक्त उठाकर गायब कर सकते हैं और 2 साल तक आप ना केस चलाएं, आप उसके साथ जो करते हैं, जिस किस्म का टॉर्चर करते हैं आप करते रहें, और उसके बाद भी जब आप केस चलाएं, अगर वो बंदा जो है उस पर कोई इल्ज़ाम प्रूव नहीं होता, तब भी दोबारा से उसको बंद कर दिया जाए. और तारीख़ रकम की हुई है हिंदुस्तान ने कि जिन लोगों को वो अपनी जेलों में बंद करता है उनको निकलने नहीं देता, या फिर अगर गलती से कोई खुश नसीब वहाँ से निकल आता है तो उसकी हालत वो नहीं रहती कि वो सरवाइव कर पाए. बहुत ही बीमार लागर हालत में इन लोगों को जो है रिहाई मिलती है. तो ये जो सारा विक्टिमाइजेशन है ये हर लेवल पर है. अगर हम बाकी जो जगह हैं जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो आपने नोटिस किया होगा कि वहाँ पर जो है ना जर्नलिस्ट्स की प्रेजेंस होती है और लाइव न्यूज़ आ रही होती है. आप कोई भी कॉन्फ्लिक्ट देख लीजिए, चाहे वो रवांडा का भी जो मसैकर था, जो कि रीसेंट हिस्ट्री में आज तक एक बहुत ही गहरा और काला धब्बा है हम सब की कॉन्शियस पर, कि हुटूज़ एंड टुट्सीज़ का किस तरह से उन्होंने कैसे एक दूसरे को गाजर मूली की तरह काट दिया था. प्रेजेंस ऑफ जर्नलिस्ट्स वो देयर, डॉक्यूमेंटेशन बाय द जर्नलिस्ट, वीडियोज़ वो सारा कुछ थी. उसी तरह से बोस्निया में जो हुआ है वो सारा कुछ. फ़लस्तीन को आप देखिए, सूडान, हर जगह पर आप देखेंगे प्रेजेंस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जर्नलिस्ट्स एंड NGOs. अब आप देखिए इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर को, एब्सेंस ऑफ जर्नलिस्ट्स, एब्सेंस ऑफ सिविल सोसाइटी, absence of international organizations, and this is not post 2019, this has always been like this. आपको कभी भी लाइव अपडेट्स उस खित्ते से नहीं दी गई, पॉसिबल ही नहीं है. तो इसीलिए मैं जब कहती हूँ कि जी हिंदुस्तान इसराइल की निस्बत ज़्यादा जालिम है, तो ये सारी चीज़ें देखते हुए मैं कहती हूँ कि इसराइल जैसे इंतहाई जालिम और गासिब मुल्क, जो मुस्तकिल मुसलमानों को शहीद किए जा रहा है, लैंड ग्रैबिंग किए जा रहा है, लेकिन साथ में टेलीवाइज किए जा रहा है, दुनिया को पता है. और इसलिए सारी दुनिया की जो लोग हैं उनकी एक इमोशनल एसोसिएशन है फ़लस्तीन के साथ, उनकी एक इमोशनल एसोसिएशन है उन सारे कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ जो कि टेलीवाइज हो रहे हैं. लेकिन क्या इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के जो हालात हैं, बी इट दी 80s 90s, ये आज का जो ज़माना है जिसमें कि आप इतने ताकतवर हैं, अगर आपके पास मोबाइल है, टेलीवाइज नहीं हो रहा. इससे आपको पता चलता है कि किस किस्म का आयरन क्लैड डोम है कि जिसमें इंसान की खबर तक नहीं निकल सकती. ये है इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर की हकीकत. ये है हिंदुस्तान का वो जुल्म और जबर जो कि मसैकर्स से शुरू हुआ था, जिसमें RSS, और मैं बार बार RSS को इसलिए उसका नाम लेती हूँ कि देखिए ये वही पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी अभी तक हुकूमत है. ये वही पॉलिटिकल सोच है जो कि आज तक हिंदुस्तान में है. ये सोच ना सिर्फ पनप रही है बल्कि बढ़ रही है. इसकी मकबूलियत में इजाफ़ा होता जा रहा है. ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि आपको अब ख़बरें मिलती हैं अमेरिका में, बाकी ममालिक में भी कैसे RSS जो है वो अपनी एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ा रहा है और बड़े फ़ख्र से अपने ट्रेनिंग कैंप्स और जहाँ पर लोगों को इंडोक्ट्रिनेट किया जाता है उसको दिखाता है कि लुक व्हाट अ गुड जॉब वी आर डूइंग. यही RSS, यही सोच, यही जो है ना एक जो रेसिस्ट सोच है RSS की कि आई एम द बेस्ट,
ہم جو ہندو براہمن ہیں صرف ہم انسان ہیں، باقی سب انسان ہی نہیں ہیں. اس میں مسلمان بھی اسی حال میں رکھے جاتے ہیں جس طرح سے ہندوز کے اپنے انٹچبلز اور انسیبلز رکھے جاتے ہیں، جس طرح سے وہ اپنے دلتس کو وہ ٹریٹ کرتے ہیں، تو وہیں کہیں ان کے نیچے ہی آپ کو مسلمان بھی نظر آتے ہیں. تو یہ جو ایلیٹ ہندوازم ہے وہ صرف خود کو انسان سمجھتا ہے اور باقیوں کو نہیں، اور ہندوستان کو وہ پروٹرے کرتا ہے کہ دس از دی اونلی کنٹری فار ہندوز. اور یہ آئیڈیالوجی آپ کو اور کہاں نظر آتی ہے؟ اسرائیل کی، زائنسٹس کی. وی بن کیٹ، اور ہمارا تو کوئی ملک نہیں ہے، بس یہی ایک ملک ہے. تو ان لوگوں کی سینرجیز جو ہے نا بہت انٹرسٹنگلی سملر ہیں. ان کی جو آئیڈیلائزیشن آف دیئر پاسٹ ہے، ان کی جو اپنے مذہب میں کے ساتھ اپنی ان کا جو پولیٹیکلائزیشن آف دا ریلیجن ہے، the politicalization of the religion and then making it a basis of this Zionist ideology. Zionist ideology کیا ہے کہ بس میری سوچ، ہم نے جو کرنا ہے. اور یہ جو ایلیٹسٹ سوچ ہے یہ ان کی بہت سملر ہے. تو ملٹیپل مسیکرز ہیں. آج کا دن جموں مسیکر کا ہے، لیکن the state of Jammu and Kashmir has borne witness، اس زمین نے بہت سارے مسیکرز دیکھے، کیونکہ کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ ہمیشہ سے پش بیک تھا، وہ لڑتے تھے. انہوں نے کبھی جو ہے نا سر جھکا کر غلامی قبول نہیں کی، ہمیشہ سر اٹھا کے لڑے ہیں. اور آج بھی میں آپ کو بتاؤں، دیکھیے میں آپ لوگوں کے پروگرام میں چونکہ ینگسٹرز زیادہ سنتے ہیں تو میں ضرور بتاتی ہوں کہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ جنگی ہیڈ کوارٹر کہاں پر ہے، راولا کوٹ میں. اگر آپ یاد کرنا چاہتے ہیں کہ ڈوگرا کے مظالم جو ہیں کس قسم کے ہوتے تھے، تو جائیے اور منگ کے مقام میں ایک درخت ہے جس کو یادگار کہا جاتا ہے، جائیے اور وہاں پر دیکھیے جو کیلیں وہاں پر ابھی تک ٹھکی ہوئی ہیں، جس پر کہ مسلمانوں کو ٹھوک کر ان کی جلد اتاری جاتی تھی. وہ درخت آج بھی وہاں پر ہے، اس کو پریزرو کیا گیا ہے. یہ وہ سارے مظالم ہیں جو کہ 1947 سے بہت پہلے سے مسلمانوں پر ہو رہے تھے. تو ہمارے آباء و اجداد نے ایک سوچا سمجھا فیصلہ کیا تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کا حصہ بنیں گے، کیونکہ آپ سوچ نہیں سکتے اس سوچ کا جو ظلم اور جبر ہے، اور آج بھی قائم ہے. آج بھی ان کا یہ ظلم اور جبر زندہ ہے، اور اس کی نوعیت جو ہے اس میں اضافہ ہے، کمی نہیں ہے. فرزان صاحبہ، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ہمارے بڑوں کا ایک فیصلہ تھا، بڑی سوچی سمجھی ایک وہ کہتے ہیں نا پراپر ایک پالیسی بنائی گئی، اس کے تحت یہ سوچا گیا کہ ہم پاکستان کا حصہ ہیں یا ہم پاکستان کے ساتھ الحاق چاہتے ہیں. آج کل دیکھتی ہوں بہت سارے عناصر جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ہمیں نہیں ہونا چاہیے، ایک الگ آزاد خود مختار کشمیر ہونا چاہیے. کیسے دیکھتی ہیں اس ساری سچویشن کو، اور کیا سمجھتی ہیں کہ کیا اس طرح کی چیزوں سے یا اس طرح کے میں بولوں گی کہ عناصر جب سامنے آتے ہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے یا جو انڈین کاز ہے وہ زیادہ ویک ہوتا جا رہا ہے، جو انٹرنیشنلی جو اس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے تھی؟ یہاں وہ سمجھ رہے ہیں کہ آپس میں نہیں ان کے مطلب مسئلے مسائل ختم ہو رہے، تو اوور آل یہ کیا اپنے لیے لڑیں گے؟ دیکھیے کانفلکٹ ایریاز میں ڈائلیوشن آف دا کانفلکٹ کے لیے اس طرح کے نیریٹیوز انجیکٹ کیے جاتے ہیں. صحیح. میں اپنے لیے بات کرتی ہوں، اور میں اپنے بہت سارے جو ہمارے ووٹرز ہیں، سپورٹرز ہیں، جو ہمارے کشمیر کے لوگ ہیں، میں اس سائلنٹ میجورٹی کی بات کرتی ہوں کہ دیکھیے ہمیں لگتا ہے، آج بھی لگتا ہے کہ جو ہمارے بزرگوں نے فیصلہ کیا تھا وہ بالکل درست ہے، اور ہم دل سے پاکستانی ہیں. ہم نے جولائی میں 1947 میں اپنا فیصلہ سنا دیا تھا، ہم نے بتا دیا تھا جو ہمارے بزرگوں نے فیصلہ کیا تھا. ہم آج تک اس فیصلے کے ساتھ زندہ ہیں، ہم آج تک اس سوچ کو لے کر اپنی اگلی جنریشن تک پہنچاتے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ ایسا نہیں چاہتے. وہ ایسا کیوں نہیں چاہتے؟ یہ انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے کہ آخر ایسا کیا معاملہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ سوچ
اپیرنٹلی لگتا ہے کہ بڑھ رہی ہے. پروٹیکٹڈ کانفلکٹس میں اس طرح کے معاملات آتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی قسم کی کنفیوژن ہے کشمیری میں. دیکھیے کشمیری جو ہیں ان کی کلیئرٹی کیا ہے کہ ہم نے ہندوستان کا حصہ نہیں بننا، ہم نے ہندوستان کے ساتھ نہیں جانا. ٹھیک ہے. پاکستان کی جو کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ ہے کشمیر کے ساتھ، اس قضیے کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ کشمیریوں کا حق ہے کہ ان کو پلیبیسائٹ کا حق دیا جائے، اور انشاءاللہ ایک دن ضرور آئے گا کہ جس میں پلیبیسائٹ ہوگا. 1947 اور 1948 اور اس کے بعد ٹل لیٹ 50s جتنی بھی یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز ہیں وہ افرم کرتی ہیں، وہ اکنالج کرتی ہیں کشمیروں کے اس حق کو. 1947 میں چوائسیز دو تھیں، انڈیا یا پاکستان. تو پلیبیسائٹ کی جب بھی بات ہوئی ہے اس میں دا چوائس دیٹ از پریزنٹڈ ٹو کشمیریز از ڈو یو وانٹ ٹو جوائن انڈیا اور پاکستان. تو کانورسیشن یا چائے کے کپ پر آپ نے جو بھی گپ شپ مارنی ہے وہ ہو سکتی ہے، لیکن ہسٹوریکل کانٹیکسٹ یا جب آپ لیگل کانسٹیٹیوشنل کانٹیکسٹ میں جب یہ گفتگو کرتے ہیں تو چوائس از ایدر انڈیا اور پاکستان. دیر از نو تھرڈ چوائس. ہاں کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیر از دس کانورسیشن، لیکن کیا اس کانورسیشن کا مطلب یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز میں کوئی چینج آ گئی ہے یا یہ آپشن اس میں انکلوڈ کر دی گئی ہے؟ ایز فار ایز وی نو اٹ از ناٹ دیر. کیا یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ جو اس طرح کے ارادے لے کے آتے ہیں لوگ، یا جو اس طرح کا ایک ایجنڈا بن رہا ہے کہ پاکستان سے بھی علیحدگی ہو جانی چاہیے اور وہاں سے جو انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے اس کو بھی الگ کر کے ہمیں ایک الگ آزاد ملک بنانا چاہیے، کیا سمجھتی ہیں کہ اس سے جو چیزیں ہیں وہ مزید یا بہتر ہو سکتی ہیں یا ورس ہو سکتی ہیں؟ کیا لگ رہا ہے کہ کیا سچویشن جو ہے وہ زیادہ پریویل کر سکتی ہے؟ اور کیا یہ بھی کہہ سکتی ہیں، اس میں ایک اور سوال میرا ایڈیشنل لے لیں، کہ ہو سکتا ہے کہ دوسرے ملک سے کچھ چیزیں انجیکٹ کی جا رہی ہوں کہ یہاں سے بھی یہ لے لیا جائے، یا ان کو آزادی کا جھانسا دے کے، وہ کہتے ہیں نا آپ ایک کھلم کھلا جو ہے وہ پلیٹ میں رکھ کے ان کو چیز دے دیں، یا اتنی ایک چیز نیکٹ کر دیں کہ ان کے لیے حملہ کرنا آسان ہو جائے. تو کیا اس طرف بھی چیزوں کو لے کے جایا جا رہا ہے؟ دیکھیں آپ کے جو سوال کا پریمائس ہے اس سے لگتا ایسے ہے کہ یہ موومنٹ اتنی اسٹرانگ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے، جس پہ کہ میرا کنٹینشن ہمیشہ یہ رہا ہے کہ یہ موومنٹ اتنی اسٹرانگ نہیں ہے کہ ایسے ہوگا. صحیح. یہ خطہ آزاد نہیں رہے گا، لکھوا لیجئے. آپ اگر پاکستان سے اپنا سو کالڈ چھٹکارا لے لیتے ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بہت اچھی زندگی ہوگی، تو ہندوستان کی فوج اور ہندوستان کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ تو آج بھی کہتی ہے کہ ہم نے اپنے سائڈ کا کشمیر کا تو مسئلہ ہی ہم نے حل کر لیا، اب تو اے جے کے اور جی بی ہم نے لینا ہے. تو یہ آپ کی خوش فہمی ہے کہ آزادی جس کی آپ کو لگ رہا ہے کہ بالکل ہی ایک آزاد الگ سے ملک بن پائے گا، وہ تو نہیں بن پائے گا. اور یقین جانیے پاکستان کبھی اٹیک کر کے پورا علاقہ نہیں لے گا، یہ ہندوستان یہ واردات کرے گا، اور پھر آپ اور میں پھر سے 1947 والی کام کریں گے، ہم پھر سے لڑیں گے اور ہمیں پھر سے پاکستان کی مدد چاہیے ہوگی. تو نہ جائیں اس نہج پر. میں نہیں سمجھتی کہ ایسا ہوگا. باتیں شاتیں سب لوگ کر لیتے ہیں، لیکن بزرگوں کی محنت کو اکھاڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا. صحیح. ایک طرف میں دیکھتی ہوں کہ برٹش کالونائزیشن ہوئی عرصہ دراز پہلے، اور اب میں دیکھتی ہوں کہ ہندو کالونائزیشن ہو رہی ہے انڈین آکوپائڈ کشمیر. کیا سمجھ رہی ہیں کہ یہ چیزیں کس طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ باہر سے لا کے ہندوؤں کو کشمیر میں، کشمیر نہیں بلکہ بولوں گی انڈین آکوپائڈ کشمیر جو ہے اس میں سیٹل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، زمینیں ان کے نام کی جا رہی ہیں، کشمیریوں کو فورس کیا جا رہا ہے کہ ان سے شادیاں کی جائیں تاکہ وہ نیشنلٹی ان کو مل سکے. یہ پلاننگ کس طرف چل رہی ہے؟ کیا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کیونکہ شاید میرے جیسے ذہن کو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیا چل رہا ہے. ہمیں تو صرف وہ جو چیزیں دکھائی دے رہی ہیں وہی سمجھ آ رہی. بیک اینڈ پہ کیا چیزیں چل رہی ہیں وہ تھوڑا سا بتائیے. دیکھیں ہندوستان کو بھی پتہ ہے
کہ وہ کچھ کر لے پلیبیسائٹ ہوگا, اور یہ ساری تیاری اس پلیبیسائٹ کی ہے. وہ چاہتا ہے کہ مسلم میجورٹی کم ہو. تو وہ سارے لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ آزادی اور یہ اور وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہاں پر کیا کام چل رہا ہے. ہندوستان جیسا ظالم اور جابر بھی, اسے بھی مکمل یقین ہے کہ پلیبیسائٹ ہوگا. پلیبیسائٹ کو آپ اوائڈ نہیں کر سکتے, پلیبیسائٹ ہوگا. اور وہ یہ ساری تیاری کر رہا ہے اسی پلیبیسائٹ کے لیے. وہ ڈائلیوٹ کر رہا ہے مسلم میجورٹی کو. وہ ساری کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ اس نے کیوں چینج کیا ہے, تاکہ دی ایجنڈا آف سیٹلر کولونیلزم آرام سے اسموتھلی آگے بڑھ سکے انڈر دا کور آف لیگل امبریلا. ٹھیک ہے جی. سو یہ ساری پریپریشن ایک پلیبیسائٹ کے لیے ہو رہی ہے. جس دن ہندوستان کمفرٹیبل میجورٹی انڈین آکوپائڈ کشمیر میں لے آتا ہے آف نان مسلمس, وٹ ایور دا ریلیجن, آف نان مسلمز اینڈ آف نان کشمیریز ود کشمیری ڈومیسائل, وہ کہے گا کہ چلو کرتے ہیں, لیٹس ڈو دا پلیبیسائٹ. کے پاس پھر جائیں گے, وہ کریں اور گے خود اس چیز کو امپلیمنٹ. یس, بیکاز لانگ ٹرم آپ کا یہ مسئلہ حل ہی نہیں ہو سکتا. آپ کر لیں آپ نے جو کرنا ہے. یہ جو کانفلکٹ ہے یہ زندہ رہے گا آج بھی. اتنا کچھ ہونے کے بعد آج بھی ہمارے بہادر فریڈم فائٹرز جو ہیں, ویلی کی بات ہوتی تھی, جموں تک میں جو ہے وہ ہندوستانی فوج اور اس کی پولیس کے خلاف لڑ رہے ہیں, ان کو مار رہے ہیں. آپ کو ان کا نمبر شاید کم لگے کہ جی ہندوستان کے 1-2 فوجی یا کچھ پولیس والے یا کچھ ایسے لوگ مرے ہیں, لیکن اس حقیقت کو آپ بھول نہیں سکتے کہ فریڈم فائٹرز آر اسٹل ایکٹیو, اونڈ بائی دا پیپل. یہ کون ہے جو فریڈم فائٹنگ کر رہا ہے؟ اگر ہم اتنے خوش ہیں تو کیوں ہے فریڈم فائٹنگ وہاں پر؟ کیونکہ لوگ خوش نہیں ہیں, ظلم ہے, لوگوں سے ان کے سارے حقوق چھینے جا چکے ہیں, ان کی زمین, ان کی شناخت. دی کشمیری آئیڈینٹی از بینگ کمپلیٹلی اریز. لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ یہ ہم کشمیری ہیں, آپ ہمیں اریز نہیں کر سکتے. آپ 7 دہائیوں سے مسلمانوں کی میجورٹی نہیں کم کر پائے. بھول جائیں کہ آپ کشمیریوں کو ختم کر لیں گے. کشمیری زندہ ہے اور اس میں کریڈٹ جاتا ہے پاکستان کو. یہ کانفلکٹ, یہ آئیڈینٹی, یہ کلچر اس لیے زندہ ہے کہ ہمارا وکیل ہمارے ساتھ ہے, اور ڈائریکٹ ایز ویل ایز انڈائریکٹ پروٹیکشن ہے. بہت خوبصورت آپ نے بات کی کہ کشمیری زندہ ہیں, اپنے کاز کے لیے لڑتے رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے. اور بالکل ان کے اس جذبے, ہمت اور طاقت کو سلام ہے کہ اتنے عرصے سے ریزیلینس دکھا رہے ہیں, اتنے ظلم اور بربریت کے باوجود اپنے موقف کے اوپر کھڑے ہیں اور اس کے لیے لڑتے آ رہے ہیں. اور لگتا ہے کہ جس طریقے سے وہ لڑتے آ رہے ہیں تو آگے اگلی 7 دہائیاں بھی ہوں گی تب بھی وہ لڑتے رہیں گے. فرزانہ صاحبہ بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے, TSR کا حصہ بننے کے لیے, اور وقتاً فوقتاً کشمیر کے موضوعات کے اوپر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے. ایک بار پھر بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. TSR کے ساتھ جڑے رہیے, میری ٹیم کے ساتھ جڑے رہیے, اپنا فیڈ بیک دینا بالکل بھی نہ بھولیے گا. اینڈ لاسٹلی یہی بات کہنا چاہوں گی, مجھے, میری ٹیم کو, کشمیر کو بالخصوص اور پاکستان کو دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.